جو ہے نا وہ ختم قرآن بھی کرنا ایصال ثواب کے طور پر ہمارے حضرت ڈاکٹر یہ اپنے حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا وصال ہو چکا ہے. آپ کو علم بھی ہے چونکہ ان کے ساتھ بہت سے تعلق تھے. ایک تو گاؤں کے لحاظ سے بھی کہ حضرت کا گاؤں جو ہے نا جس گاؤں کے وہ تھے اس گاؤں کے کا میں بھی ہوں اور جو ہے نا سب تھے ہم. دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ روحانی تعلق بھی تھا. ہماری جو ہے نا یہ سمجھیں کہ خانقاہ کی جو ہے نا وہ خاص رونق تھی. وہ آخری جو ہے نا بیان جو ہے نا خانقاہ میں اجتماع کا اختتام ان پر ہوتا تھا. دعا وغیرہ بیان وغیرہ وہ فرمایا کرتے تھے. اس لحاظ سے بھی پھر مزید یہ کہ خانقاہ کی تشہیر میں جو ہے نا ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یعنی لوگوں کو خانقاہ کی طرف راغب کرنا, بانسرہ خانقاہ کی طرف, بٹگرام خانقاہ کی طرف لوگوں کو انہوں نے کافی جو ہے نا دعوتیں دی. اس دفعہ جب تقریباً ان کی وصال سے 1 سال پہلے ان کی والدہ محترمہ رحمہ اللہ کا وصال ہو گیا, میں دعا کے لیے گیا اسلام آباد. جنازے کے لیے نہیں جا سکا, سستی سمجھ لیں یا کچھ حوادث کی وجہ سے. تو جب میں گیا وہاں پر جو ہے نا اور بھی دوست تھے ہمارے ساتھ, یہ قاری صاحب بھی تھے, عزیز الرحمان وغیرہ, یہ سب دوست تھے. ہم 6-7 چلے گئے. تو جب ہم بیٹھ گئے باتیں وغیرہ ہو رہی تھیں تو فرمانے لگے کہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم آئے تھے, حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند. تو ان سے میں نے کہا تھا کہ ایسے جو ہے نا بٹگرام میں ہماری خانقاہ ہے اور آئندہ جو اجتماع ہو اس میں آپ نے لازماً جانا ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. جب میں واپس آیا تو ادھر ان کا ایک مرید ہے, یہ غازی کوٹ میں نا غالباً, وہاں سے وہ کتابیں لے کر آ گیا. جوان سے آدمی تھے. تو میں نے کہا جی کہاں سے آئے, کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا جی ایسے میرے شیخ تھے حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم, وہ گئے ہوئے تھے پنڈی جو ہے نا ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اور انہوں نے فرمایا تھا کہ ایسی ہماری خانقاہ ہے مانسرے میں اور بٹگرام میں بھی ہے, تو آئندہ اجتماع میں آپ نے شرکت کرنی ہے. اور مجھے کہا ان کو دعوت دینی ہے. اچھا, ان کو دعوت بھی دینی ہے. تو اس لحاظ سے پھر جو ہے نا پھر اگلی بات جو سب سے اہم اور بڑی ہے, شفقت فرمائی انہوں نے. حضرت کے وصال کے بعد جو پہلا اجتماع ہمارا ہوا تھا دسمبر میں غالباً ہوا تھا, دسمبر میں ہوا تھا نا, دسمبر میں جو ہمارا اجتماع ہوا 2016 ہی میں, تو اس میں انہوں نے اپنی طرف سے اعزازی خلافت بھی جو ہے نا مجھے نوازی تھی. تو اس لحاظ سے ان کے حقوق جو ہے مجھ پر جو ہے نا بہت زیادہ ہیں, اور بالطبع آپ سب پر جو ہے نا وہ حقوق آ جاتے ہیں. تو ان کے لیے آخر میں جو ہے نا ہم ایصال ثواب کریں گے. میں نے کہا سنت کے متعلق کچھ جو ہے نا عرض کر دوں گا, چونکہ کھانے کے متعلق جو ہے نا ہمارا موضوع چل رہا تھا, لیکن اب رہ گیا. شوکت نے کہا بھی کہ جو ہے نا سنت کا موضوع رہ جائے گا. میں نے کہا چلو نہیں رہے گا, لیکن پھر بھی رہ گیا. رہا تو نہیں ہے لیکن چلو, یعنی براہ راست وہ باتیں جو ہے نہ رہ گی, لیکن پھر بھی عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا شیخ کے حقوق ہیں. اب جو ہے نا ان کے ساتھ شیخ کا تعلق ہے, اعزازی خلافت ہو جیسے بھی ہو, ایک نسبت میں قوت اور تقویت پیدا ہو جاتی ہے نا. اور دوسرا یہ کہ اس سے سلسلے کی اشاعت اور تشہیر کا وہ سبب بن گیا نا. ظاہر ہے کہ ایک شیخ جو ہے نا دنیا سے چلا جائے, پیچھے ان کے منتسبین کے ساتھ کوئی اس قسم کا تعلق رکھے تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے جس کو عام لوگ نہیں سمجھ پاتے. ہمارے ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم اسی سال اجتماع ہو رہا تھا, اور اجتماع کا انہوں نے فرمایا تھا ڈاکٹر فدا محمد صاحب دامت برکاتہم نے کہ بھائی جب حضرت کے وصال پر آئے تو وہ تکوینیات والے بھی ہیں نا, فرمائے مجھے 3 دن پہلے جو ہے نا علم ہو گیا تھا کہ تیار رہو. 3 دن پہلے مجھے بتا دیا گیا تھا کہ تیار رہو, یعنی مقصود یہ تھا کہ حضرت کا وصال ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. پھر جب دعا وغیرہ ہوگی, آخری جو ہے نا تلقین کے بعد دعا انہوں نے فرمائی, پھر مجھے فرمایا کہ ایسے کرو نومبر میں جو ہے نا اجتماع کرو. بس میں حیران ہو گیا, یا خدا یہ کیا ہو گیا. ستمبر میں حضرت کا وصال ہوا ہے, 29 ستمبر تھا نا, اور جو ہے نا آگے اکتوبر اور نومبر, یہ تو 1.5 مہینہ ہے اور اس پہ اجتماع ہوگا. میں کچھ پس و پیش میں پڑ گیا ہے, کیا کروں کس طرح کروں. ظاہر ہے ایک آدمی ہوتا ہے نا, باقی تو آپ بادشاہ ہیں, آپ کو کیا پتہ ہے اجتماع کیسے ہوتا ہے, جوڑ کیسے ہوتا ہے, کیا ترتیب ہوتی ہے, کیسے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے, کیسے اطلاع دینی ہوتی ہے, کیسے دعوتیں ہوتی ہیں. یہ تو جس کے سر پر پڑی ہو نا اسے پتہ ہے. ہم تو مزے لینے والے ہیں, مزہ زبردست اجتماع ہو جائے, بہت مزہ آیا جی. مجھ زبردست شادی سی جی, محبوبہ سی فلانے, او چند سے ذات پہ پوچھو جو ہے نا شادی میں کتنے جو ہے نا جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو بہرحال اس سے کہ ان چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے, ان بزرگوں کی اپنی جو ہے نا شخصیت ہے اور اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. تو نومبر میں نہ ہو سکا. حضرت نے فرمایا کہ نومبر میں, تو میں نے کہا جی حضرت ہم نے کہا کہ 20 تاریخ تک جو ہے نا تاریخ رکھنی ہے. 20 نہ ہو سکی, ہم نے 27 رکھ لی. حضرت نے فرمایا میں 27 تاریخ کو نہیں آ سکتا ہوں. تو میں نے وہاں پر دوستوں سے عرض کیا کہ حضرت فرما رہے میں 27 کو نہیں آ سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا والی پدمانی دا اجتماع جو دودھ پاتے تھا. میں نے کہا ہاں ان پر جو ہے نا یہ موقوف ان پر ہے, کہا انہوں نے ہے. تو بعضوں کی سمجھ کم ہوتی ہے نا.
کہ یہ اجتماع جو ہے نا جی ہم جو ہے نا کسی ایک خاص فرد واحد تک، کسی شخصیت بزرگ تک جو ہے نا محدود کریں گے. میں نے کہا ہاں یہ تو ہوگا. تو پھر جو ہے نا اجتماع ہم نے بعد میں کیا، یعنی 5 ستمبر تھی، دسمبر تھی یا کون سی تھی مجھے یاد نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ سارے جو ہے نا ان کے یعنی اثرات ہیں بزرگوں کے. ظاہر عادت کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ جو ہے نا ہمیں دھکا دیا، ہماری جو ہے نا تائید کی، تشویق دلائی، ترغیب دلائی، خانقاہ میں بھرپور جو ہے نا لوگوں کو دعوت دی نا. کہ عمومی طور پر جو ہے نا عام طور پر ایک شخص دنیا سے چلا گیا تو پیچھے جو ہے نا لوگ پھر مایوس ہو جاتے ہیں. وہ تو ان کی اپنی نادانی ہے، لیکن ظاہر ہے ایسے لوگ آپ نے دنیا والوں کو دیکھا نا، وہ مایوسی کی طرف دوسرے کو نہیں چھوڑتے. باپ چلا گیا، پیچھے جو ہے نا بچے کو جو ہے نا وہ پگڑی بنوا دیتے ہیں یا اس کو اس منصب پر بٹھا دیتے ہیں، تائید کرتے ہیں. لوگ جو ہے نا پھر مطمئن ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی جو ہے نا حضرت کا یعنی کافی شافی جو ہے نا ہماری اس خانقاہ کے ترویج میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور پھر شیخ بھی تھے اس لحاظ سے، تو ان کا حق جو ہے نا وہ بڑا ہوا ہے. تو ان کے حق میں جو ہے نا اب ایصال ثواب جو ہے نا وہ ہم کر لیں گے. پارے تقسیم ہو جائیں گے اور ایک ایک پارہ جو ہے نا وہ سب پڑھ لیں. جو حضرات تلاوت نہیں کر سکتے وہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور پھر اس کا جو ہے نا اجتماعی ثواب جو ہے نا وہ حضرت کو ایصال کر دیں گے. اور جو ہے نا بزرگوں کو، مشائخ کو، پھر خصوصاً پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے جو ہے نا ان ایصال ثوابوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہے. انہوں نے اتنے مجاہدے کیے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایصال ثواب ان کو کیا، لیکن یہ اپنی بخشش کا ایک ذریعہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہم کرتے ہیں تو کیا ان کو ضرورت ہے؟ نہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے، سفارش کا کوئی ذریعہ بن جائے.